نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو اب جی ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہم جو ہے نیکسٹ اس کے اوپر جب ہم نے ختم کی تھی تو وہ سارے بنی اسرائیل کے ہم نے موسٹلی جو ہے وہ بنائے تھے، سارے ڈسکس کیے تھے جو ان کے پہلے کے حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو بھی ان کی حالات تھے اور جس طرح انہوں نے جو بھی نافرمانیاں کی، کیسے شریعت کا انکار کیا اور وہ سب جو تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہم بتائیں گے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے پھر کیا کیا۔ اب وہ والا ہو گیا، اور اب اس والے پارٹ میں ہم مدینہ کے جو یہودی تھے وہ کیا کیا کر رہے تھے ان کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 75 سے 77، اب یہاں 75 سے ہم شروع کر رہے ہیں، شروع میں 75 سے 77 تک بتائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کی پہلی آیت کی صرف تلاوت کر دیتی ہوں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم ہوتے ہوئے بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ اب جی اس میں یہ مسلمانوں کو یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو جو حضور وسلم کے ساتھ تھے، کہ یہ خطاب کیا گیا ہے کہ جو مدینے کے مسلمان تھے، جو نو مسلم تھے، کہ ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہ تم لوگ کیا یہ ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ جب تم انہیں اسلام کی دعوت دو گے تو یہ جو ہے وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے؟ تو یہ تو اس طرح نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو ان کا تو ذکر کیا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کلام اللہ سن کر بھی جنہوں نے عقل اور علم کو پھر بدل ڈالا تھا۔ کلام اللہ سن کر بھی جو یقین نہیں لائے تھے یا بعد میں بدل گئے تھے، یہ وہ ہے کلام اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو جو فرمایا ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ گئے تھے نا، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں جا کے جب انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اب ہم نے جو ہے اس پہ مطلب اس وقت انہوں نے کہا ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے، اور پھر جب ان کے اوپر حضرت موسیٰ کے اوپر آیا وہ کلاؤڈ، تو انہوں نے پھر بعد میں جب چلے گئے تو پھر بھی انہوں نے شریعت کی اور باتیں کی۔ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہاں پر ان کو جو شریعت کی باتیں بتائی گئی، جب یہ وہاں سے نکل کے واپس گئے تھے نا اپنے علاقے میں، تو ادھر جب لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ نے وہاں کیا سنا، تو یہ انہوں نے ڈفرینٹ تحریف کر دی ان باتوں میں، یہ ڈفرینٹ باتیں جا کے لوگوں کو بتانی شروع کر دی، وہ باتیں نہیں بتائیں جو اس میں کہیں تھی۔ تو جو سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تورا میں انہوں نے تحریف کی ہے نا، جو اور اس کا ذکر ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ آل بکس ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام کتابیں ہیں، اور اس کے اندر یہ قرآن پاک بھی انکلوڈڈ ہے کہ یہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ کلام اللہ سے مراد انہوں نے تورا ہے، کہ تورا میں جو انہوں نے چینجز کی۔ اب یہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ ایک آدھا چھوٹا چھوٹا ورڈ تھوڑا سا چینج کرتے تھے، جیسے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، ایک ورڈ ذرا سا ایسے چینج کر دیا کہ یہ جب چیزیں حرام ہیں تو لکھ دیا حلال ہے۔ اسی طرح حق کو باطل اور باطل کو حق سے چینج کر دیا، جب کہہ دیا کہ یہ حق ہے تو لکھ دیا یہ باطل ہے۔ تو اس طرح یہ ان کا جو تھا وہ تھا طریقہ کار ان کا یہ تھا۔
اب یہ ہے کہ جب یہ آگے اس میں یہ ذکر ہے اگلی آیت میں اذ لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب یہ کیا کرتے ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آمنوا قالوا آمنا، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. اور جب اذا خلا بعضهم، جب اس کے بعد جاتے ہیں الی بعضی، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، کہ انہیں کہتے تھے کہ تم جو مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں. جب آپس میں یہ لوگ ملتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ جب خود بڑے بڑے لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے تو ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا پہچان تھی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ نشانیاں تو وہی ہیں. اور لیکن جب وہاں جا کے تو انکار کرتے تھے. لیکن کچھ ان میں سے سنا ہے ایسے ہیں کہ جب دوستیاں ان کی ہوتی تھی نا تو گروپس میں اور لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہوتے نا تو وہ کئی دوستی یاری میں پوچھتے تم بتاؤ واقعی یہ صحیح ہیں؟ تو کوئی ان میں سے نا یہ کہہ دیتے تھے ہاں یار ویسے باتیں تو وہ ہم ان کا جو نشانیاں نا، نشانیاں تو پوری اترتی ہیں ہاں تمہارے رسول پہ، ایسے کہہ دیتے تھے. اور پھر جب یہ واپس جا کے اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر حجت ہو جائے گی اس بات کی، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گواہی دیں گے کہ ہمیں تو پتہ تھا ان باتوں کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے؟ اگلی آیا میں ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ سب باتیں بھی جانتے ہیں جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں. تو ان کے بتانے یا نہ بتانے اور ادھر سے چھپانے اور ادھر بتانے سے کیا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، جو راز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں. تو یہ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے، چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں. تو یہ مسلمانوں کو اس بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اس طرح ہی کرتے رہے ہیں ہمیشہ چینجز، اور ان کو تو کتنے کتنے موضوع دکھا دیے، پھر یہ اس کے بعد جو ہے آ کے جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں. تو ان سے اتنی امید نہ رکھو کہ یہ تمہاری جو ہے ان باتوں کو فوراً مان جائیں گے. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلی آیا جو ہے وہ ہماری 78 اور 79 پڑھتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا آمَنِّهِ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کا یہ ہے کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں یا امی ایسے ہیں جو کتاب کو صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. اب امی جو ہوتا ہے نا وہ اس شخص کو کہتے ہیں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. تو ان کو امی کہتے تھے. اب آگے اس میں ذکر ہے وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لَا يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس کی طرف دنیا کماتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لا یشتروا به ثمنا قلیلا، اور وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیا کماتے ہیں. ثمنا قلیلا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج کرتے ہیں یا بتاتے ہیں. تو ویل کا جو ورڈ اس کے اندر ہے نا کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، فویل للذین، یعنی کہ پس ویل للذین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ جو ویل ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت اور بربادی کے، اور یہ جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ دھول ہو جائے گی. تو یہ اس میں ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج کرتے ہیں ان کے لیے اتنا سخت عذاب ہے. یعنی فویل للذین، یہ ان لوگوں کے لیے جہنم کے یہ گڑھے بنے ہوئے ہیں یا ان کے لیے بربادی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اور پھر آگے پھر دوبارہ لکھا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ وہ اس طرح دنیا کماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے، کہ ان کے لیے سخت وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو جب یہ جو ہے نا اسلام نے، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِم مِّن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بَيْنَكُمْ إِلَّا رِقَابَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی اے نبی سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش ہوتی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چوز ہی اسی لیے کیا تھا
کہ وہ انپڑھ ہوں گے اور پھر جب وہ ساری یہ پڑھی لکھی باتیں کریں گے تو یہ تو خود ایک معجزہ ہے نا کہ ایک انپڑھ بندہ پھر کیسے اچانک پڑھنے لگ گیا اور ایسی اتنی اس طرح کی باتیں کیسے کرنے لگ گیا. تو وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نہیں یہ خود سے انہوں نے باتیں گھڑی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بات کا تو کوئی بھی اگر ذی شعور انسان ہو تو اس بات کی اس سے ایک عقل آ جاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اچانک یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اپنے طرف ایک طرح کا معجزہ تھا اور یہ بات تھی کہ یہ اس بات پہ بلیو کرنا چاہیے آتا ہے کہ ہاں یہ جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو اس پہ تو ضرور یہ تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ان باتوں پہ اور اپنی تورا میں ان کی جو نشانیاں ہیں ان سب کو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے جو ہے وہ بدل دیا ہے. اور یہ تو بدلتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے. تو انہوں نے جو نشانیاں تھیں ان کو چینج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے چینج ہی کرنا ہے تو بس پھر اب ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے. جو یہ تحریف کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں ان کے لیے اب سب سے زیادہ جو ہے وہ ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں, آیا نمبر 80 پڑھتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اور یہ لوگ کیا کہتے تھے, ہم وقالوا وہ کہتے تھے لن تمسنا النار کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا سوائے ایام معدودہ تھوڑے دنوں کے لیے. ایام ہوتے ہیں دن, معدودہ تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کو کوئی پروانہ ہے, اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, ہرگز نہیں, بلکہ تم بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گڑ لیا کرتے ہو. اب یہ ان لوگوں کا ایک جو تھا نا, بنی اسرائیل کے لوگ جو یہ یہودی تھے, ان کا ایک یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی جو کل مدت ہے نا وہ 7,000 سال ہے, اور ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن عذاب ہوگا. تو کہتے تھے ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے. اور پھر اس قول کی تردید کی گئی ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم بس 40 دن تک آگ میں رہیں گے, کیونکہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی, اتنے دن جتنے 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور میں رہے تھے نا, تو وہ 40 دن جو انہوں نے بچڑا بنایا, تو کہتے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی, تو بس ہم 40 دن ہی جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ یہ بھی, ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے, یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تم ہی تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اس طرح ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فتح خیبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ان لوگوں نے ہدیے کے طور پہ بکری کا جو ہے نا وہ گوشت, زہر آلودہ گوشت پکا کر ان کے سامنے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا, کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کھا لیں گے زہر والا. اور پھر یہ انہوں نے سازش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو. انہوں نے جب کھانا سامنے رکھا نا تو انہوں نے کہا سارے یہودیوں کو جمع کر لو. پھر ان سے پوچھا اچھا تمہارا باپ کون ہے, تو انہوں نے کہا فلاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہو, بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے. مطلب غلط سوال کا جواب دے رہے تھے. کسی ایک سے پوچھا ہاں تمہارے باپ کا نام کیا, تو اس نے غلط جواب دے دیا. تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہارا تو فلاں باپ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہی ہمارا باپ ہے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو اب میں تم سے جو کچھ پوچھتا ہوں سچ سچ بتانا. انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم, صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کے بیٹے کا نام قاسم تھا, تو ابو القاسم کہتے تھے کہ اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چل سکے گا. ہم تو آزما چکے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہم نے تو آزما لیا ہے کہ ہم جو جھوٹ بولیں گے وہ نہیں نکلے گا, ہم نے ابھی بولا تھا اور آپ کو پتا چل گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا. تو پھر کہنے لگے کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچے ہیں تو یہ زہر آپ, وہ کہنے لگے آگے سے یہودی کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کھائیں, آپ کو اثر نہیں کرے گا, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی.
تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کھا لیا تھا اور پھر ان پہ اثر نہیں رہا، ان پہ اثر نہیں کیا تھا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس زہر کے اثر سے میری یہ تھوڑی سی عرصہ طبیعت خراب رہی ہے۔ تو یہ اس میں ان کا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑے دن جائیں گے جہنم میں۔ اس کے لیے ایک تھنکنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم مسلمان بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس تھوڑے دن کے لیے، بس ہم لوگ جو ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر لیں گے اور ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، یا اگر جائیں گے تو بس تھوڑے سے ہمارے گناہوں کا ہمیں ملے گا، اور پھر آخر میں تو ہر ایمان والا جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جتنا اس کو اپنی مذہب کو سیریسلی لینا چاہیے، یا اس کے لیے کیئر کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا بھی تھوڑا سا نا یہ پک اینڈ چوز کر لیا کہ کچھ یقین کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ پہ عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اپنے جو آسانی لگی عمل کی وہ کر لیا، جو مشکل لگی وہ نہیں کیا۔ تو ایسے ہم تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ، اور پھر سیریسلی نہیں لیتے ہر چیز کو، اتنا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں بس سمجھتے ہیں نماز روزہ کرے باقی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ ہم جو ہے بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جو ہمارے سامنے آئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم نے بہت سیریسلی لینا ہے، اور ہر بات پہ ہماری پوچھ ہوگی، اور اس بات کو امیجن کریں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوں گے اور اکیلے آپ کو وہاں بلائیں گے اور آپ سے کوسچن کریں گے۔ جب ایک دفعہ امیجن انسان کر لیتا ہے نا کہ میرا انٹرویو ہوگا، دیکھیں دنیا میں بھی ہمارا انٹرویو ہوتا ہے، کتنی ہماری جان نکل جاتی ہے، چاہے جاب کا انٹرویو، کوئی انٹرویو جاتے ہیں ایسے پسینے آتے ہیں اور تھوڑا سا وہ انزائٹی ہوتی ہے نا کہ اب میرا انٹرویو ہے، میرا انٹرویو ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں اس انٹرویو کی کہ ٹھیک کپڑے پہن کے جائیں، ایسے کریں، آج اچھا اچھا پہن کے جائیں، اور پھر تیاری کریں کیا کیا سوال پوچھ سکتے ہیں یاد کریں، اور یہ وہ کتنی ہم تیاری کرتے ہیں ایک جاب کے انٹرویو کی بھی۔ تو امیجن کریں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا قیامت کے بعد انٹرویو لینا ہے تو اس کی ہم نے تیاری، کتنا ہمیں وہاں پر کتنا خوف ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے۔ ایک تو یہ امیجن کریں، اور دوسرا یہ امیجن کریں کہ ہم جیسے دنیا میں انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں تو کیا ہم نے وہ سارے انٹرویوز کی تیاری کی ہے؟ دیکھیں ہمیں بڑا ہمارا دل بھی کرتا ہے نا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں پتا چلے۔ فیوچر کیا ہے؟ ہم لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے جناب جی، شرک ہے، ہاتھ نہیں دکھانا صحیح نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ جو ہم لوگ جب چھوٹے تھے اتنی عقل فہم نہیں تھا تو ایسی حرکتیں کرتے تھے آپس میں دوست، ہاں ہاں مجھے بھی آتا ہے لاؤ تم۔ تو یہ فیوچر کا مطلب کہنے کی مراد ہے کہ یہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ فیوچر کا پتہ چلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں فیوچر بتا دیا، قرآن میں صاف صاف لکھ دیا۔ اب جو فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا اس میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا کو تم سیریسلی نہ لو، یہ بالکل تھوڑی سی ہے، یعنی ایک جو سمندر ہے اس کو امیجن کرو اور اپنی ایک انگلی اس سمندر میں ڈپ کرو، اور جو انگلی کے ساتھ تمہارا قطرہ لگ کر آئے گا نا وہ یہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور باقی کا جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا سا امتحان ہے تمہارا، اتنا سا بس اس زندگی کا، اور اس میں جو تم کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر وہ سمندر کی زندگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں پھر تمہیں اس کے صلہ ملے گا۔ ایک تو یہ فیوچر ہمیں پتہ چل گیا کہ بس یہ اتنا سا امتحان ہے، پھر ہم اس زندگی کو امتحان کی طرح نہیں لیتے، بھول جاتے ہیں اس کو، ہم امتحان کی طرح نہیں لیتے، اس کو ہم ڈے ٹو ڈے روٹین کی طرح لیتے ہیں کہ یہ ہماری ایک روٹین ہے کہ ہم نے ایسے اٹھنا ہے، یہ کام کرنے ہیں دنیا کے، اور پھر اس طرح ہم لیتے ہیں، اور ہمیں تب تک ہوش نہیں آتا جب تک ہمارے پہ کوئی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے۔ جب آزمائش آتی ہے تو پھر ہم ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں، یا ہم لوگ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، تھوڑا رمضان میں درست کرتے ہیں۔ کوئی جو عمرہ کر کے آتا ہے اس کو شروع میں، اور یا حج کر کے آتا ہے وہ شروع میں اس کا کتنا دل نرم ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ عمرے کر کے آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس دنیا میں پھر گم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا یہ نہیں، یہ ایکچولی شیطان ہمیں بھلاتا ہے اس بات، ہم نے وہ ہماری روز کی فائٹ ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ چاہیے، اسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد چاہیے کہ ہم اس زندگی کو، ہر دن جب آپ اٹھتی ہیں نا آپ یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے میرا امتحان ہے اور اللہ میاں مجھے اس میں کامیاب کرے، یہ بات اپنا ذہن نشین کریں، اس کو اٹھیں۔ کتنے لوگ صبح اٹھ کے جو ہے صبح اٹھ کر نماز وہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں صبح کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟
کوئی ہے ہماری کلاس کے سب لوگ پڑھتے ہیں؟ یس بولے جو پڑھتا ہے، چیٹ میں لکھ دیں، پتہ چلے کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ پہلا کام ہماری کلاس نے یہ ضرور کرنا ہے، صبح اٹھیں، صبح کی دعا پڑھیں، اپنی بیڈ کے اپنے لیمپ کے سائڈ لگا لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں الحمدللہ، پڑھتی ہوں لاکھ میڈم، لاکھ جی میں پڑھتی ہوں۔ شاباش، یہ ہماری فرح طالق، آپ تو پڑھتی ہوں گی فرح، آپ تو ہمیں بھی اتنی اتنی دعائیں بھیجتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے بھولنا نہیں، سامنے لگانی الحمدللہ الذی احیانا، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احیانا تو نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنا، مجھے موت دینے کے بعد، یعنی کہ یہ جو ہم سو گئے اٹس لائک کہ ہم مر گئے، اور ہر چیز ہماری دیکھیں سلو ہو جاتی ہے سونے میں، ہماری ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے، ہم سانس اتنا لیتے ہیں، ہمارے مائنڈ کے سارے باڈی کی ہر چیز ریلیکس ہو جاتی ہے، ہمارے مسلز اتنے ریلیکس ہوتے ہیں، اٹس ہاف آف دا ڈیتھ۔ اور بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ پہلی بات ہم نے صبح کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے زندگی دی موت کے بعد، والیہ النشور، اور میں یہ بھولی نہیں ہوں کہ میں نے آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، والیہ النشور، اور میں نے آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی ہم یہ ریمائنڈر اپنے آپ کو دے دیں۔ ہاں میرا میں یہ صبح اٹھ کے بس یہ کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے زندگی کا ایک نیا دن دکھایا، بالکل، بس اتنا کہتی ہوں۔ اور دعا عربی میں کوئی نہیں پڑھتی کیا؟ یہ بھی کہہ دیا تو بہت ٹھیک ہے، بالکل، اور اچھی بات ہے کہ کیونکہ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم وہ پڑھیں گے تو ہمیں تھوڑا ثواب زیادہ مل جائے گا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ریمائنڈ کرائیں کہ کبھی بھی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں نہیں پتا آج ہمارا وہ دن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ اگر میں آج یہاں سے پڑھا کے میں نے جیسے کہہ رہی ہوں میٹنگ میں جانا ہے، خدا نہ خواستہ رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایم آئی ریڈی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میں تمام سوالوں کا جواب دے سکوں؟ کیا میں نے اپنے پاس بیک پیک میں میرے پاس کیا کیا ہے؟ صحیح ہے؟ تو یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمیں معافی ہو جائے گی، یہ ہوگی، لیکن پہلے ہماری کچھ تیاری تو ہو، ہم نے اپنی تیاری کر کے لے کے جانی ہے، ہمارے پاس کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کیا لے کر آئے، تو کچھ لوگ کہیں گے جی ہم نمازیں لے کر آئے، ہم اپنے لیے ہم روزے لے کر آئے ہیں، ہم نے یہ عمرے کیا، حج کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب تو یہ تم نے اپنے لیے کیا ہے نا، تم میرے لیے کیا لے کر آئے؟ یہ تو ہمارے پہ فرض تھے، نماز روزے حج زکات، تو یہ فرض ہے نا، یہ تو اگر ہم نہیں کرتے تو پھر مسلمان ہی نہیں شمار ہوں گے، تو یہ تو ہم نے اپنے لیے کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم اپنے لیے لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے بھی کچھ لائے ہو؟ تو پھر وہ جو لوگ قرآن پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اب پڑھنے والے قرآن اور پڑھانے والے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں ہم وہ سب لوگ جو آج یہاں اکٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ کم از کم ہمارا زندگی کا 1 گھنٹہ، آج کے دن کا ہمارا 1 گھنٹہ ایسا ہوگا کہ ہم کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب نے مل کر آپ کا ذکر کیا تھا، ہم سب مل کے اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے وہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی جو آپ نے ہمیں بتائی تھی، تو یہ ہم لے کر آئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس چیز سے خوش ہوں گے، اللہ کا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ میں نے ہمیں اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا کہ ہم سب مل کے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ سکیں۔ تو بہت بہت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل میں دیکھا تھا نا کہ وہ ناشکری کرتے تھے اس تمام نعمتوں کی، تو جب قرآن پاک شروع ہوا ہے الحمدللہ سے، دن کا آغاز الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر گزاری سے۔ نماز کھانے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تم نے اتنا اچھا کھانا دیا۔ ٹھیک ہے، چلے جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آیا نمبر 81 اور 82 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسرے کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اس طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نمازیں قائم رکھنا اور زکاتیں دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ پھر سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ استغفر اللہ،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو ہم نے احکامات دیے تھے، جو ان سے ہم نے عہد لیا تھا، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کے جو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لا تعبدون، کہ اللہ کے سوا کسی، الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو انہوں نے وہ جو ہے اور کیا کیا عہد لیا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو عہد یہاں ذکر کیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ہمارے اوپر بھی اگر آپ غور کریں، دیکھیے سیم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹیچنگز، ہمارے لیے بھی یہی ٹیچنگز ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، حقوق اللہ پورے کرنے. اور پھر حقوق العباد، وہاں والدین ہی احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جن کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ آپ احسان کریں، ان کے آگے سافٹ رہیں، ان کے غصے کو ابزارب کریں، ان کے لیے بہت بہت نرم ہو، زیادہ جتنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں کریں. اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو یہ پیرنٹس جن کے نہیں ہیں، ہمارا ان کے لیے بھی ہم پہ ہے ہمارا رائٹ کہ ہم ان کے لیے کریں دعا. وذل قربا والیتامی والمساکین، اور پھر کیا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھی بات کہیں. اب قرابت داروں میں رشتہ دار ہیں تو ان سب کے ساتھ اچھی بات کریں، اچھا تعلق رکھیں. 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو ہے وہ قطع تعلق نہیں کر سکتا. جس کی بھی کسی مسلمان بھائی سے کوئی چشملش ہے پلیز معاف کرتے. اور قطع تعلق رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو جس کسی کے بھی جو بھی ہیں اپنا دل بڑا کریں. ہم آج معاف کریں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ماشاءاللہ ہم سب تو بہت اچھے، مطلب الحمدللہ اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ سب، مجھے یقین ہے کہ ہماری کلاس میں جتنے سب لوگ ہیں سب جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں دل کے. میں سب کو جانتی ہوں، موسٹ لوگوں کو، اپنی دوستوں کو جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے دل کے اچھے ہیں سب، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ سب اچھا سلوک کرتے ہوں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. بس ہمارا یہ کہ ہم جتنے اچھے ہیں اس سے ہم نے امپروو کرنا ہے، تاکہ ہمیں لگے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو آر لیول بیسٹ. یعنی کہ پرفیکشن کے ساتھ ہم جتنا ہم کر رہے ہیں ہم کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو اور اچھا کر لیں. دیکھیں اپنے اندر خود تزکیہ کریں نا اپنا. جیسے میں نے بتایا تھا تزکیہ نفس ہمارے دین کا جو ہے وہ یہی ہے کہ تزکیہ نفس کرنا ہے ہم نے. اپنا تزکیہ کریں اور پھر دیکھیں کہ میں کیسے کیسے امپروو کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑے سے لوگ جو ہوتے ہیں نا بس وہ اس بات کو مانتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ منہ موڑ لیا زیادہ لوگوں نے. کہ اتنا مطلب جو میں نے بات کی ہے تو اس میں بھی اس طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا منہ موڑ لیا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آپ کو اور مجھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوں. آمین ثم آمین. اچھا، اس میں ہمارے ایک نا جو ابھی پاکستان سے ہمارے کچھ لوگ ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلوک ہے نا ہمارے سرونٹس کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ جیسے اس سے سلوک کر سکے. تو ہمارے پاکستان میں سرونٹس ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کسی کے جو بھی کلیننگ کے لیے آتا ہے، کچھ کے لیے آتا ہے، تھوڑے کام کے لیے آتا ہے، ایز اے ہیلپر آتا ہے کسی کے لیے کچن میں، ان سب سے بھی بہت دل سے رہیں. مطلب اتنا احسان کا معاملہ کریں. یہ مت کریں کہ اچھا یہ تو اس کو اتنی تنخواہ دے دی، یہ کر دی، کوئی کام رہ گیا کوئی بات نہیں ہے. they are all human beings. رہ جاتا ہے، نرمی کا برتاؤ رکھیں، کوئی بات نہیں رہ گیا. اور ان کو ان کی جو پے ہے نا اس سے کچھ زیادہ دے دیا کرو. اور پھر ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چھٹی کر لی تو کہتے اچھا اتنا تیرے ان کا کیا، جب یہ اس کو مشکل تھی، اس کی بچی کی شادی میں پیسے دی، اب یہ دیکھو اس نے میری تو مشکل میں چھٹی کر لی. آپ نے وہ پیسے اس کو اس لیے نہیں دیے کہ وہ، اگر آپ نے اس لیے دیے وہ پیسے اس کو کہ وہ چھٹی نہ کرے اور جب آپ کے مہمان ہو تو آئیں، تو پھر تو وہ دنیا کے لیے دے دیے نا آپ نے. پیسے دے کے بس بھول جائیں اور اللہ سے کہیں کہ میں نے آپ کے لیے دیے، اس کا تو ریوارڈ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے. اب آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے میں نے اتنا اس کے ساتھ اچھا کیا اور پھر اب یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. یہ نہیں ہم نے ایکسپیکٹ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں جی آیا نمبر 84 اور 86 میں. اس کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے.
لیکن پھر تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں قیدی بن کے تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس سے کچھ خیال نہ کیا کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے نا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اوس اور خزرج کے جو انصار میں مدینہ کے دو قبائل تھے، ٹھیک ہے، انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور جو تین قبیلے یہودیوں کے تھے نا، بنی کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور بنو کینکا بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب یہ جو تھے نا آپس میں قبیلے جو ان کے الائز تھے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کیونکہ یہ یہودی اور نصاروں کا ایک گروپ تھا، دونوں یہودی اور نصارہ کا گروپ تھا، تو یہودی یہودیوں کے اگینسٹ ظاہری بات ہے لڑے جب کبھی آپس میں چپلش ہوئی تو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ لڑائی ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے تو خوب لڑ لیتے تھے اور قتل بھی ہو جاتے تھے، یہودی یہودی کو قتل کر رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیکن جب کچھ لوگ قیدی بن کے چلے جاتے تھے نا دوسرے گروپ کے پاس تو پھر یہ ان کو فدیے دے کے چھڑایا کرتے تھے، اور پھر کئی دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں کہ بہت بہت زیادہ فدیہ مانگا گیا، اور لیکن انہوں نے مل کے وہ فدیہ ادا کیا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے یہودی بھائی کو فدیہ دے کے چھڑاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ باتوں پہ تو تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ جب میں نے تمہیں کہا ہے، منع کیا تھا کہ قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور آپس میں جو ہے جلا وطن نہ ہونا، کہ یہ میں نے تمہیں منع کیا کہ یہودی یہودی کو قتل نہ کرے، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کے اگینسٹ مت لڑو، تو وہ تو تم نہیں مانے ہو۔ اور اب جب اس کے بعد قتل کرنے کے بعد جب جو اب قیدی آ گئے، اب ان کے فدیے کے لیے تم کہتے ہو کہ نہیں 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 زیادہ زیادہ فدیہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے یہودی بھائی کو فدیے دے کے ٹھہراؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بات کا تم حکم مانتے ہو اور کسی بات سے انکار کرتے ہو، تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے بھی، کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی پر انکار کرنا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شریعت میں یہ ہے کہ دیکھیں نا ہر چیز آہستہ 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 انسان نے اڈاپٹ کرنی ہے نا، آہستہ آہستہ ہم نے اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے امپروو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج سے میں نے قرآن پڑھا ہے تو بس میں بالکل ہر چیز آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس نیت کر لیں، اور کسی ایسا حکم دیکھیں نا جو کوسچن مارک حکم بھی ہے نا، جیسے جو ہمیں سمجھ نہیں آتے کچھ احکامات، ہمیں پتہ نہیں لگتا، کہ ان کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو انکار نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں اس کو پہ عمل کر سکوں۔ جیسے اب ہمارے حجاب کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آگے نہیں پڑھی صورتیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایک جنرل ہماری آبزرویشن ہے کہ حجاب کرتے ہیں لوگ۔ اب ہم جو ہے اب یہ ہم نہیں کر پا رہے، تو اب ہم نے جو لوگ کرتے یا حجاب کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حجاب کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بھی لوگوں کی بحث بہت لمبی بحث ہے جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سر کا پردہ نہیں ہے، صرف سامنے سے کور کرنا ہے، اور استغفر اللہ، میں نے کسی کے سے یہ بھی سنا کہ سامنے کا پردہ یہ نہیں ہے، مطلب صرف آپ نے اگر اپنی برا پہنی ہوئی ہے دیٹس انف، کیونکہ وہ آپ نے اپنے بوسم چھپانے، تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ لوگ لو نیکس اور سب پہن رہے کہ نہیں وہ تو صرف برا پہن لیں، ایون دیٹ از انف، تو اتنے زیادہ اس میں مطلب تحریف ہو گئی نا، چینج ہو گیا، استغفر اللہ۔ تو ہم نے انکار نہیں کرنا، بس ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں پھر یقین بھی آ جائے گا، تو ہم حکم کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں نے ابھی نہیں کیا، I'll try my best، اللہ میاں مجھے اس بات کی ہدایت دے۔ تو جو بھی احکامات ہیں نا شریعت کے سمجھ نہیں آتے، ان میں آپ بس انکار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سے ابھی عمل نہیں ہو رہا، ہماری ہیلپ کر دیجیے کہ ہم عمل کریں۔ جیسے شراب کا حکم بھی نا سلولی آیا تھا نا، پہلے منع کیسے منع ہوئی کہ اب نہیں کرنی، پھر آہستہ آہستہ چھوڑا تھا، تو آہستہ آہستہ کریں، بس اپنے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ ہم اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے انکار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کچھ کسی کے حکم پر تم ایمان لاتے ہو کسی کا انکار کرتے، تو اللہ نہ کرے ہم انکار کرنے والوں میں سے بنے، ٹھیک ہے نا، ہم نے انکار نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا، تو پھر یہ اس طرح ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بڑی سخت بات کی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا ہے۔
کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دے دی اور آخرت کو بھول گئے. دنیا کی زندگی کو اتنی امپورٹنس ہم نے نہیں دینی. ہمارا سارا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں ہمارا مطلب ہم لوگ اپنے سٹیٹس ہمارا کیا بنتا ہے جی، ہم جو کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں وہ کامیابی کا سٹیٹس ہے یہ. اور ہمیں پتہ ہے اسلامکلی یہ سٹیٹس نہیں ہے. اسلامکلی سٹیٹس وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہے. تو اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو اس طرح امپورٹنس نہ دیں آخرت کے لیے. جو چیز آخرت کے لیے ہے اس کو امپورٹنس دیں. ان سے پھر آگے کیا ہے، وَلَا يُخَفُّ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں آیہ نمبر 87 میں. یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ رَسُولِهِ، اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دی. وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُوسِ، اور اس کی تائید، اور روح القدوس سے اس کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے اس سے جھٹ سے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. اب یہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ یہ ان کی جو خود پرستی تھی نا اس کے بارے میں یہ ذکر ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اور یہ ایک سیکوینس سے بتایا کہ ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد بھی جو ہم نے رسول بھیجے. پھر حضرت موسیٰ کے بعد بہت زیادہ رسول ان کے پاس آئے تھے اور ان کافی سلسلہ رسولوں کا چلا تھا، اور یہ ان سے تحریف کرتے رہتے تھے، اور پھر یہ کیا کرتے تھے، کئی انہوں نے بہت رسولوں کو قتل کیا. پھر لاسٹ ان کے جو رسول تھے، وہ جو راست نبی آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس لیے پہلے انہوں نے لکھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ حضرت موسیٰ آئے اور اس کے بعد بہت سے رسول آئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ پروفٹ کا ذکر کیا کہ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی اور روح القدوس سے ان کی تائید کی. تو اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو معجزے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو تھے نا وہ معجزے تھے. جو انہیں انجیل ملی تھی تو ان کے جو معجزات تھے وہ یہ تھے کہ یہ بردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے زندہ بھی کیا. مٹی کے پرندہ بنا لیتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے حضرت عیسیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتے تھے وہ پرندے. بیماروں کو جو تھے نا یہ دم کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور کچھ غیب کی باتوں کا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور بتایا. اور ان سب باتوں کی تائید جو ہے نا وہ روح القدوس. اب روح القدوس یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بنی اسرائیل جو تھے نا یہ اپنے کفر اور تکبر اور حسد میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ انبیاء کرام سے تو برے سلوک کرتے تھے، کبھی جھٹلاتے تھے، انہیں مار ڈالتے تھے اور اس طرح. اور پھر ان کا ایک اور جو دشمنی انہوں نے جو ہے نا وہ کی تھی، وہ یہ بھی کرتے تھے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. تو یہاں پر حضرت جو ہے نا روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو یہ بھی ان کا ایک وہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل تو جو ہے نا وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. حضرت عیسیٰ کی تو پیروی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو ان کی گواہی بھی دی تھی نا. بہت چھوٹے تھے حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم لے کر آئی تھی نا انہیں لوگوں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے آئے، مطلب بیٹا کہاں سے آ گیا. تو حضرت مریم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تم اسی سے پوچھ لو. اور حضرت عیسیٰ اس وقت پیدا ہوتے ہی بول پڑے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے میں نبی ہوں. تو پھر اس وقت یہ لوگ کچھ نہیں بولے. جب انہوں نے دیکھا اتنا سا بچہ بول پڑا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو بعد میں انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ کہانیاں لگائی تھی. اور پھر اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان باتوں کا جو ہے وہ انکار کرتے رہے. اب آگے ہم چلتے ہیں، وہ آیا نمبر 88 اور 89. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ اسے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے معلوم کر دیا ہے اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. فقلیلا ما یؤمنون، یہ بہت ہی تھوڑا ہے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم، ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پہ فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے.
اور اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پہ، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پہ، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا نا، وقالو قلوبنا غلف، وقالو اور کہا قلوبنا ہمارے دل غلف یعنی غلاف والے ہیں۔ تو یہ غلاف کا مطلب جو ہے نا، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پہ تو نا غلاف چڑھا ہوا ہے، علم کا غلاف۔ یہ کہتے تھے کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ اتنے علم والے ہیں کہ ہمیں تو ہمارا دل بھرا ہوا ہے علم سے، علم کا غلاف ہمارے پہ چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اب کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے ہمارے لیے تورا اور انجیل کافی ہیں، ہمارے لیے ہمیں اب یہ اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کہتے تھے کہ ہم تو بہت علم والے ہیں آلریڈی۔ تو پھر ان کے جو انکار کا یہ جو سبب تھا، تو اس نے پہلے بھی سورہ نساء میں بھی اس آیت کا ہے وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفًا، کہ تھوڑا ایمان لانے کے بعد ایک مانی، تو مطلب وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمارے تو ایمان مکمل ہے، ہمیں تمہاری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پہ فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ لڑتے تھے نا، مشرکین مکہ سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ جو قبائل تھے ہم نے جن کا ذکر کیا، یہودیوں کے قبائل، اور یہ مدینہ میں ہوتے، تو ان کی جب مشرکوں سے مکہ سے لڑائی ہوتی تھی نا، تو کئی دفعہ ان کو ہار ہوئی۔ تو جب ہار ہوئی تھی نا، تو یہ اللہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کب ہمارے وہ نبی آئیں گے، ہمارے وہ نبی بھیج، کیونکہ اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے یہ پھر ان تمام مشرکین کے اوپر پھر غلبہ ہو جائے گا، پھر مسلمانوں کا غلبہ دنیا میں آئے گا، ایک پیک آئے گی۔ تو یہ دعا کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی یا اللہ وہ بھیج، وہ نبی کو بھیج، ہمارے پاس دعائیں کرتے تھے تاکہ ہم ان مشرکین سے ہماری جان چھوٹے، ہم ان کے اوپر ہمیں غلبہ حاصل ہو، اور یہ نا دعائیں کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آ گئے نبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ پہچان لیا تھا انہوں نے، مطلب کہتے تھے کہ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو وہ پہچان لیا تھا انہوں نے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس سے اپنی اولاد کو۔ تو پہچاننے کے باوجود پھر انکار کرنے لگے کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ ان کو کیا ضد کیا تھی کہ یہ تو ہمارے میں سے ان کو پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ وہ ابیوں میں سے کیسے پیدا ہوگا۔ اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اپنے حضرت ابراہیم کو بھول گئے ہو جو تو حضرت یعقوب کے دادا تھے، تو یہ تو حضرت ابراہیم کی سیم ہی نسل ہے جس میں سے آئے۔ تو یہ پھر اللہ جنہوں نے ایسے کیا ان کو کہا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پہ، استغفر اللہ۔ جی آگے ہم چلتے ہیں آیا 90 کے اوپر۔ اس میں ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بہت بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں اپنے تئیں بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ غَضَبٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یہ کرتے ہیں نا کفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے اپنا فضل ان کے اوپر سے اٹھا لے گا، اور یہ غضب پہ غضب ہوا۔ اب غضب پہ غضب کا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پہلا غضب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغمبر نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا غضب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ اور جو حضرت سعدی کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا غضب یہ تھا کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور دوسرا غضب یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اچھا جی اب آگے چلتے ہیں آیا نمبر 91 92۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کی ساتھ جو اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ کہتے تھے تورا اور وہ انجیل ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں قرآن کی نہیں چاہیے، اور حتیٰ کہ قرآن ان کی تمام باتوں کی تائید کرتا تھا۔ اگلی آیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور اچھا ان سے دریافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے۔
لیکن تم نے پھر بھی بچڑا کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ اس قرآن کو تم نہیں مانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو پہلی کتابوں پہ لائے تھے، تو جب پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب آ گئی تھی کتاب، تو پھر تم نے اس وقت شریعت آ گئی تھی تو 40 ڈیز کے، تو تم نے اس وقت بچڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی؟ تم تو کرتے ہی یہی ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ کے بعد اتنے پیغمبر آئے، وہ تو کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئے تھے، نہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئے تھے، وہ تو تورا کی ہی تائید کرتے تھے اور تورا کی ہی شریعت پہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کا کیا ریزن ہے تمہارے پاس؟ وہ تو کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، اب تو تم کہتے ہو نا یہ نئی کتاب ہے قرآن، تو ہم نہیں لاتے ایمان، تو پھر ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہو نا، خود سے ہی تمہارے دل میں یہ باتیں ہیں، تم کرنا نہیں چاہتے، تو یہ ڈٹائی ہے تمہارے اندر۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں 93 95 میں آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا سنو، اور ان کا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْإِجْلَ بِالْكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کہہ دو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ پھر اپنی سچائی کا ثبوت دو اور موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، بالکل یہ جو آیت ہے نا سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے، وَلَنْ يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ یہ جو انہوں نے آگے اپنے بھیجے ہوئے ہیں نا اپنے اعمال، ان کے ڈر سے کبھی بھی یہ موت نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہاں پر ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے، اللہ نے جو تم پہ پہلے جب تم آئے تھے اور تم جب یہ انکار کر رہے تھے نا شریعت کا، تو وہ جب طور پہاڑ ان کے اوپر آ گیا تھا تو پھر یہ مان گئے، ہم نے پہلے لاسٹ لیسن میں سنا تھا، مطلب سیکھا تھا، تو یہ اوپر آ گئے تھے تو یہ مان گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اس وقت مان گئے تھے اور پھر بعد میں تمہارے دل میں تو وہ بچڑے کی جو تھی وہ محبت بھر گئی تھی۔ تم جب پہاڑ تمہارے اوپر آیا تم لوگوں نے کہا کہ سمینا واسینا، کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں، اور پھر بعد میں بچڑے کی تم محبت تمہارے اندر گھسی ہوئی تھی اور تم ایمان اس طرح نہیں لائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے، مطلب تم کہتے ہو ہم تو اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں، ہم تو نہیں دوزخ میں جاتے۔ تو اتنا اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کر لو کہ تم تو جنت میں جاؤ گے، پھر تم یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ پھر کرو موت کی تمنا کہ ٹھیک ہے تو تمہارا ہی گھر ہے نا، تم تو سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو پھر تمنا کر لو موت کی۔ یہ لوگ یہودی جو ہے نا موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کی ہزار سال کی زندگی ہو، آگے بھی ذکر آئے گا۔ تو لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ یہاں پر ہے کہ جب اندر سے ان کو یہ بات پتا ہے، یہ طور کے پہاڑ والا قصہ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، اسی کا ریپیٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہودیوں کو جو نہ تھا نا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام پہنچا دیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر آپ سچے ہو تو آ جاؤ، پھر لڑائی کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور دوسرا مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، جو دوسرا ہے، دوسرا گروہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اگر تم جھوٹے ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے، اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مدینے کے سارے قصے بتائے ہوئے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے، لیکن اب ان لوگوں کو جب بلایا تو پھر آگے یہ ہے نا کہ نہیں مانے، تو یہ لوگ نہیں آئے اس پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں موت کی تمنا کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا چیزیں آگے کی ہوئی۔ تو وہ اس میں یہ آئی ہیں کہ جب ان کو چیلنج کیا تھا مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آ جاؤ پھر موت طلب کر لو۔
اس سے آگے آیا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، بلکہ سب سے زیادہ زندگی کے سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی تو انہی کو پائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا. جو میں کہہ رہی تھی نا 1000 سال کی زندگی، یہ دعائیں کرتے ہیں آگے آئے گا. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے زیادہ ہے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھٹا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال کی زندگی بھی ان کو میں نے دے دی تو یہ کیا سمجھتے ہیں ان کو عذاب سے یہ جو ہے بچ جائیں گے؟ عذاب سے تو یہ پھر بھی نہیں بچ سکتے. اچھا جی، آگے اب ہم ایک اس کا جو ہے ابھی میرے پاس ہے کچھ منٹ، 10 منٹ ہیں، تو ہم یہ والی آیا کر لیتے ہیں. سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بور تو نہیں ہو رہا؟ ٹو مچ تو نہیں ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں، الحمدللہ بہت اچھا بولتی ہیں آپ، بہت اچھا بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا دے. میں راجدہ ہوں، الخلا میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے میری. جی 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 بالکل. ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں سمیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، لمبی زندگی، تندرستی، ہدایت، صحت کے ساتھ دے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب ہم پھر آگے چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی تم کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. من کان عدو للہ، اور پھر اللہ اس کا دشمن ہے، للہ و ملائکاتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کو دشمن خود اللہ ہے. اب ایک آگے ان کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر تو حکم ہے نا کہ ہم نے تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. تو یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے بتایا نا ان سے دشمنی کرتے تھے، تو فرشتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے. کہتے تھے کہ نہیں حضرت جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو ہے نا وہ تو آتے ہیں تو بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ نئی نئی شریعتیں لے کے آتے ہیں، پھر پیغمبر آتے ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں. ہم تو حضرت میکائیل کو مانیں گے. حضرت میکائیل کیونکہ رین کے بارش برسانے کا کام تھا، اور رزق جو ہے وہ یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا فرشتوں کے کیا کیا تھے. کون سے فرشتے کی کیا کیا ڈیوٹیاں. چلیں 2 بتائیے نا میں نے، اور بتائیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، باقی تو آسان ہے. چلیں اس کون سے 4 بڑے فرشتے ہیں؟ کسی کو آتا ہے نام فرشتوں کے اور کام؟ حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل جی، اور حضرت اسرافیل. حضرت اسرافیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں گے. حضرت میکائیل جو تھے، میکائیل کہتے ہیں انگلش میں، حضرت جبرائیل کو انگلش میں گیبریل کہتے ہیں، حضرت میکائیل کو میکائیل کہتے ہیں، ہم میکائیل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں لوگ. اور حضرت اسرافیل جو تھے وہ ڈے آف ججمنٹ پہ ٹرمپٹ بلو کریں گے. حضرت اسرائیل جو تھے وہ جان قبض کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2 منکر اور نکیر 2 فرشتے ہیں، جو وہ والے اینجل ہیں جو آفٹر ڈیتھ ہم لوگوں قبر میں ہماری سول سے کوسچنز کریں گے. ہاں جی، منکر نکیر. منکر اور نکیر. اور ایک اور بھی ذکر ہے کہ جی ملک ایک ہے، ملک یا مالک، مجھے صحیح پروننسیشن نہیں پتا، وہ گارڈین آف ہیل ہے، وہ والے فرشتے جو ہے اس کے پاس. اور ایک ردوان، وہ گارڈین آف ہیون ہے. تو یہ فرشتوں کے نام ہمیں جو ہے نا جو پتہ ہے وہ یہ ہے. تو اب ان لوگوں کا جو تھا نا بیر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، استغفر اللہ، اور کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ یہودی کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں. تو پھر اگر آپ کو سارے سوالوں کے جواب آ گئے نا تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے. اب انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی شہادت کے ساتھ، مطلب کون سا تھا وعدہ جو انہوں نے، وہ کیا چیز تھی جو چھوڑ دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں، اور ان کو کیا بیماری ہوئی تھی؟
اور کسی چیز کو انہوں نے اپنے نفس پہ حرام کر لیا تھا، وہ کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت یعقوب کو ارک النساء کی بیماری تھی. ارک النساء جو ہے نا شیاٹکا کو کہتے ہیں. انہیں شیاٹکا کا پین ہوا تھا، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اگر اس سے شفا حاصل ہو جائے تو پھر میں جو ہوں اپنی محبوب چیز چھوڑ دوں گا. اور پھر انہوں نے اونٹنی کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، ان کو وہ بہت محبوب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتا دیا. تو ان کا بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ تو سچ ہے. پھر پوچھنے لگے کہ اچھا عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے، کہ جیسے لڑکا اور لڑکی کیسے بنتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مجھے مطلب پتا ہے کہ جو ہے وہ آدمی کا ایسے گاڑھا ہوتا ہے پانی، عورت کا جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، جو جس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اس کے حساب سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بس اگر آدمی کا پانی بھاری ہو جائے تو اولاد نارینہ ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی بھاری ہو جائے تو پھر لڑکی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جواب درست ہے آپ کا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اب ہم تیسرا سوال ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو خاص نشانی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے نبی امی، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے نا، اب پوچھے کہ اب یہ خاص نشانی بتائیں، وہ کون سا فرشتہ ہے جو وہی لے کر آتا ہے، اس کی کیا خاص نشانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جب اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی تو اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ نے سوال تو صحیح بتایا ہے، آپ پہ وہی لے کے کون آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پہ وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور وہ تمام انبیاء پہ وہی لے کر آتے تھے. آپ کہنے لگے کہ یہ ساری باتیں کہ آپ نے وہ سوالوں کے جواب تو صحیح دے دیے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، اور وہ ہماری کیونکہ وہ سختی کرتے ہیں، خون ریزی وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم تو اب آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم تو حضرت میکائیل علیہ السلام جو رحمت کے اور بارش کے فرشتے ہیں اور رزق بھی بانٹتے ہیں نا حضرت میکائیل، تو وہ تو ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو بس ان کی تابع داری کرتے ہیں. تو ایسا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے اوپر وہی لے کے، اس کو ہم نہیں مانتے. تو یہ پھر انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا. تو اور اس طرح کرنے لگے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آگے سے کہا کہ جو میرے فرشتوں کا انکار کرتا ہے یا جو ان کا دشمن ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. من کانا عدو للہ والملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے اور ان کے فرشتوں سے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کی، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. الحمدللہ ہم تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس قسم کا کوئی وہ کنفیوژن نہیں ہے کسی کو. اچھا جی اب آگے پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. مجھے یہ پڑھ کے بہت خوف آتا ہے، بل أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تم میں سے اکثر ہیں جو ایمان نہیں لاتے. قرآن پاک میں نا جب پڑھتے ہیں تو اکثرہم کا ورڈ جہاں جہاں آیا ہے نا، اکثرہم ایسا ہے، اکثرہم لا یومنون، اکثرہم ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، اکثرہم وہ جو سمجھ نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں، اکثرہم وہ ہے جو انکار کرتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہیں اکثرہم. تو مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ ہم ان اکثرہم میں سے نہ. اور جہاں قلیلم کا لفظ آیا نا قرآن میں، قلیلم لا تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں قلیلوں میں اچھی اچھی باتیں، قلیلوں میں تھوڑے لوگ شکر ادا کرتے ہیں تم میں سے. ایسے ہی میں نے تو یہ پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کون سی آیا میں کتنا کتنا ہے. تو کبھی ٹائم ہوا نا میں آپ کو بتاؤں گی کتنی جگہ کتنی دفعہ قلیلن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، کتنی دفعہ اکثرہم کا استعمال ہوا ہے، اور اکثرہم میں کیا کیا ہے اور کون کون سی آیت میں ہے اور کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور قلیلن میں کیا. کبھی ہم ٹائم ہوا تو لیکچر ہم نے ایک سیپریٹ دیں گے نا، اس میں یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ لوگ جب کو بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کو ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اس میں ذکر ہے کہ یہ حضرت ابن عباس جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطو بنی جو تھے ان کا نام ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ آپ کو ایسی چیز تو ہمارے پاس لائے ہی نہیں کہ ہم آپ کو پہچان لیں، آپ نے تو ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آپ تو ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا فَاسِقُونَ، کے سوائے فاسقوں کے ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو یہ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں دلیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تو یہ عادت ہے کہ یہ احدن نبذہ، یہ یہاں پر لکھا ہے
اوا کلما احدوا واحدا نبذہ فریق، احدا نبذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، نبذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھینک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو گویا جو عہد ہم سے کیے ہیں نا ان کو بھی مطلب جیسے کہ پھینک دیا، یعنی مذمت کا لفظ کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو اپنا ہر عہد توڑتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تو دلیل کی نشانیاں تو نازل فرمائی ہیں، ان کی تورا کی کتاب میں ہے، ایک ایک نشانی ہے ان کے پاس، یہ اچھے سے سمجھتے ہیں اس بات کو، اچھے سے جانتے ہیں اس بات کو، اور پھر ایسی باتیں کریں، کیونکہ یہ تو ویسے ہی ہر بات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ کہ ہے کہ یہ لوگ جب کبھی کوئی انکار کرتے ہیں اور پھر پہلے ایک وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پوری جتنی ہم نے پڑھی ہے نا ڈیٹیل پیچھے ہم نے دیکھا ہے نا کتنی دفعہ انہوں نے وعدے کیے پھر توڑے پھر کیے، یہ اسی کا دوبارہ سے ریفرنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم تم لوگوں میں سے جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیا میں یہ ذکر ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا مَّعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ذکر ہے یجیدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ لوگ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود پاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ اور رسول کی کتاب تصدیق کرنے والا آیا تو انہوں نے ایک فرقے نے اس سے انکار کر دیا، اسے پش ڈال دیا۔ تو ان کے جو لوگ تھے نا چھپاتے تھے، یہ نشانیاں بتاؤ ہی نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔